کو زمین زرخیز میں تبدیل کرنا، اور پھر کلی اعتبار سے اپنے نفس کو پاک کرنا، یہ بھی نسک کے معنی میں شامل ہے، اور یہ سب متداول معنی ہے۔ یہ ان معانی میں یہ لفظ عرب استعمال کرتے تھے، اس زمانے کی عربی شاعری، اس زمانے کے محاورات، یعنی یہ لفظ متروک نہیں تھا اور آج بھی متروک نہیں ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، متروک کا کلمہ آج پھر زبان پہ آ گیا۔ قرآن مجید کا یہ احسان ہے عربی زبان پر۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں، دانشمند حضرات تشریف فرمائیں، دنیا کی جتنی زبانیں ہیں تقریباً 30 برس کے بعد زبان بدل جاتی ہے، محاورے بدل جاتے ہیں، زمانی اعتبار سے اور مکانی اعتبار سے تقریباً 30 میل کے بعد زبان اور محاورے اور لہجے بدل جاتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ لندن میں رہتے ہیں، لندن کی انگریزی، اور آپ ذرا ویلز چلے جائیے، اسکاٹ لینڈ چلے جائیے، وہاں کی انگریزی، تو اب اس کا تجربہ تو آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ ہوگا۔ تھوڑے تھوڑے سے مکانی اور زمانی فاصلے سے زبان بدل جاتی ہے۔ آج کے کسی بچے کو دے دیجئے جو یہیں لندن میں پیدا ہوا ہو اور یہیں تعلیم یافتہ بچہ ہو، یہاں سے اس نے اے لیول او لیول سب کر لیا ہو، بیچلرز ہو ماسٹرز ہو، اسے ذرا اوریجنل اسکرپٹ لا کے دے دیجئے شیکسپیئر کی، کہ یہ تشریح کر دیں، سمجھا دیں، شیکسپیئر مشکل ہوگا نا۔ اسی طرح اور شعراء، ہر زبان کچھ عرصے کے بعد تقریباً بدل جاتی ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا اور یہ احسان ہے قرآن کا عربی زبان پر۔ 1400 برس گزر گئے مگر عربی زبان اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی رونق کے ساتھ، اسی حیویت کے ساتھ، اسی زندگی کے ساتھ، اسی رونق کے ساتھ باقی ہے۔ جبکہ تاریخ نے اپنا کام کیا، اعجاز نے اپنا کام کیا۔ تاریخ نے کیا کام کیا؟ آپ زمانے جاہلی کی شاعری اٹھا کے دیکھیں اور آج کی شاعری اٹھا کے دیکھیں، فرق ہے، فرق ہے۔ فاصلوں، آپ مصر چلے جائیں، وہاں لوگوں سے گفتگو کریں، اور لبنان چلے جائیں، وہاں لوگوں سے گفتگو کریں، عراق چلے جائیں، وہاں لوگوں سے گفتگو کریں، حجاز چلے جائیں، وہاں لوگوں سے گفتگو کریں۔ حجاز میں مکے کا لہجہ الگ ہے، مدینے کا الگ، نجد کا لہجہ الگ ہے، حجاز کا الگ، نجران کی طرف چلے جائیے تو لہجہ الگ، حدود حجاز و نجد میں رہیے اور پھر چلے جائیے یمن۔ یمن وہ جگہ ہے کہ جہاں سے عربی کا آغاز ہوا ہے، زبان عربی کا، یمن کا لہجہ بالکل الگ۔ یہ مقامی لہجے آج بھی الگ الگ ہیں، مگر ان تمام لہجوں کے باوجود جب فصیح عربی لکھی جائے گی اور بولی جائے گی تو دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیے، وہ سمجھی بھی جائے گی، پڑھی بھی جائے گی اور برتی بھی جائے گی۔ یہ لطف ہے قرآن مجید۔ بات ذرا زیادہ پھیل گئی زبان کے تعلق سے، لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، عربی زبان پر احسان ہے کہ جو لفظ قرآن مجید میں آ گیا وہ کبھی متروک نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ اب میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ سنا دوں۔ اردو زبان میں تو بہت سے الفاظ متروک ہو گئے ہیں۔ کسی صاحب نے میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک سلام پڑھا میرے سامنے جو تلک کی ردیف میں ہے، تلک، تک اور تلک، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو تلک متروک ہو گیا ہے۔ تو بہرحال میں نے اسی زمین میں انہیں جواب دیا کہ متروک کوئی لفظ نہ ہوگا انیس کا،
متروک کوئی لفظ نہ ہوگا انیس کا، مانوس اس زبان سے ہے حور جناں تلک۔ کیوں انیس کا کوئی لفظ متروک نہیں ہوگا؟ ادبی اعتبار سے چیلنج کر رہا ہوں، کیوں متروک نہیں ہوگا؟ وہ لفظ متروک ہو نہیں سکتا جو ایک مرتبہ نظر حسین ہو چکا ہو۔ جو سرکار چاہیے جو شہداء کی نظر ہو چکا ہے وہ لفظ متروک نہیں ہو سکتا۔ اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک مطلع اور عرض کر دوں۔ ظاہر ہے کہ اس میں فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی، ضبط کر کے سن لیجئے گا کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک۔